آیت نمبر 48 سے 50 میں بتایا گیا ہے کہ بارش کے بعد مردہ زمین جس طرح زندہ ہو جاتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ آیت نمبر 52 اور 53 میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، نبی آپ مردوں اور بہروں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی اندھوں کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ رکو نمبر 6 جو کہ آیات 54 سے 60 پر بیسڈ ہے، آیت نمبر 55 ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرمین قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ سوچئے ایک گھڑی کے لیے اتنا فتنہ فساد ہم مچاتے ہیں۔ آیت نمبر 58 میں ہے، اور ہم نے تو لوگوں کے لیے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی۔ آیت نمبر 60 میں ہے، تو اے نبی آپ صبر کیجئے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور آپ کو ہرگز ہلکا نہ پائیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ یہ اس سورہ کی آخری آیت تھی۔ اس کے ساتھ ہی سورہ روم بھی مکمل ہوتی ہے، اور اب ہم لوگ بڑھ رہے ہیں سورہ لقمان کی طرف۔ سورہ لقمان میں 4 رکوع اور 34 آیات ہیں، اور یہ سورہ لقمان اس کا نام اس لیے ہے کیونکہ دوسرے رکوع میں لقمان حکیم کی کچھ نصیحتیں ہیں اپنے بیٹے کے نام، اس لیے اس کا نام سورہ لقمان ہے۔ زمانہ نزول کی جہاں تک بات ہے تو اس کے مضامین پر اگر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ سورہ ان حالات میں نازل ہوئی ہے جب اسلام کی دعوت کو دبانے کے لیے ظلم و ستم کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن مخالفت ابھی پوری شدت اختیار نہیں کر سکی تھی۔ غالباً یہ سورہ عنکبوت کے پہلے نازل ہوئی ہے، مطلب قریبی زمانے میں ہی، اور موضوع کے اعتبار سے اس سورہ میں لوگوں کو شرک کی لغویت اور نامعقولیت اور توحید کی معقولیت اور صداقت سمجھائی گئی ہے۔ اور غور کریں گے اگر آپ تو لقمان کی ابتدائی آیات جو ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سے بہت میل کھاتی ہے، مشابہت رکھتی ہے۔ سورہ لقمان کا رکوع نمبر 1 آیات 1 سے 11 پر بیسڈ ہے۔ آیت نمبر 1 سے 3 ہے، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت سے بھری کتاب کی آیات ہیں۔ ہدی و رحمت للمحسنین، ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 4 سے 5 میں ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ھم یوقنون، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 5 ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ آپ کو محسوس ہوا بقرہ کی جو شروعاتی آیات ہیں وہ اسی انداز میں ہے نا؟ آیت نمبر 6 ہے، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کھیل تماشے کی چیزیں خریدتے ہیں تاکہ گمراہ کریں لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر علم کے اور اس کو ہنسی بنا لیں، یہی ہے وہ لوگ جن کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ یہ ایکچولی اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ تھا کہ نضر بن حارث نام کا کافر تھا مکہ میں، وہ مسلمانوں کو کی دعوت کو روکنے کے لیے، اللہ کے رسول کی دعوت کو زق پہنچانے کے لیے اور لوگوں کا اٹینشن قرآن کی طرف نہ جانے دینے کے لیے شام سے ناچ گانے والی ایک خوبصورت سی لونڈی لے آیا تھا، اور رات دن اس کا ناچ کروایا کرتا تھا، لوگوں کو اس میں مصروف کرتا تھا کہ رات میں ان کے ساتھ بزی رہیں گے تو صبح کو سوتے پڑے رہیں گے، قرآن سننے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو دردناک عذاب ہے۔ اور آج یہ جو کھیل تماشے والی باتیں ہیں، لہو الحدیث، اس کا اطلاق ٹیلی ویژن پر ہوتا ہے۔ ٹیلی ویژن کے اکثر چینلز، میوزک چینلز اس کا ہی دوسرا روپ ہے کہ اسی میں بزی ہے، انسان قرآن سے اور اسلام سے دور ہے کہ نہیں ہے؟ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 12 سے 19 پر بیسڈ ہے، اور یہ سورہ لقمان کا وہ رکوع ہے جس میں حضرت لقمان کی نصیحتیں نقل کی گئی ہیں، اور ان نصیحتوں میں غور کریں گے اگر تو اتنی جامعیت پائی جاتی ہے کہ انسان کی اخروی نجات کا ایک مکمل خاکہ سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت لقمان کی جہاں تک بات ہے تو وہ نہ تو نبی تھے نہ ہی کسی نبی کے پیروکار تھے، بلکہ ایک سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان تھے۔ اس حوالے سے ایک بہت اہم نقطہ واضح ہوتا ہے کہ ہر انسان فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، اور اگر ماحول کے منفی اثرات سے اس کی فطرت مسخ نہ ہو گئی ہو تو وحی یا کسی نبی کی رہنمائی کے بغیر بھی کائنات کے کچھ حقائق تک اس کی رسائی ممکن ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 12 ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے عطا کی تھی لقمان کو حکمت۔ یہ لقمان حکیم جو ہے حکمت سے حکیم کہلاتے ہیں، ڈاکٹر والے حکیم نہیں تھے، بعض لوگ کو غلط فہمی ہے نا، یہ حکمت والے وائز والے حکیم تھے، ڈاکٹر والے حکیم نہیں تھے۔ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ کہ اللہ کا ہی شکر کرو۔ آیت نمبر 13 سے 19 میں وہ نصیحتیں ہیں، اس کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے نصیحت کی کہ میرے بچے شرک کبھی نہ کرنا. دوسرا یہ کہ کوئی بھی اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو تو اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا, چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو. تیسرا یہ کہ نماز قائم کرنا. چوتھا یہ کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. پانچواں یہ کہ تکلیفوں پر صبر کرنا. چھٹا یہ کہ زمین پر اکڑتے ہوئے تکبر کے ساتھ نہ چلنا. ساتواں یہ کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو. آٹھواں یہ کہ اپنی آواز کو پست رکھو. اس کے درمیان میں جو سب سے پہلے اللہ کا حق بتایا گیا کہ شرک نہیں کرنا, اس کے بعد آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت اپنی طرف سے جوڑ دی ہے, اور وہ یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, اور اگر وہ شرک کرنے کے لیے کہیں تو ان کی بات نہیں ماننا ہے, پھر باقی ٹائم ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. ممکن ہے لقمان اپنے لیے یہ بات نہ کہہ پائے ہوں والدین کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں اس کو جوڑ دیا ہے, والدین کو بھی. رکو نمبر 3 آیت نمبر 20 سے 30 پر بیسڈ ہے. آیت نمبر 20 میں بنی نوع انسان پر اتمام نعمت کا تذکرہ ہے, اور آیت نمبر 21 میں ہے کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو جو ہدایت اللہ نے نازل فرمائی ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں, ہم تو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے, ہم تو اسی طریقے پہ چلیں گے جن پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. تو ان کو جواب دیا گیا کیا شیطان ان تمہارے آباء و اجداد کو جہنم کی آگ کی طرف بلاتا ہو تو بھی. آیت نمبر 22 میں ہے, اور جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ احسان کی روش اختیار کرنے والا بھی ہو, تو اس نے تھام لیا ایک مضبوط حلقے کو یا ایک مضبوط کنڈے کو, کڑے کو. آیت نمبر 23 اور 24 میں ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. آیت نمبر 27 میں اللہ کی عظمت کی متعلق بہت بڑی آیت ہے یہ, اور یہ آیت اس طرح کی آیت سورہ کہف میں بھی ہے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ, کہ اگر زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندروں کی سیاہی ہو, مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ, اور اس کے پیچھے 7 سمندر اور ایڈ کر دیے جائیں, مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ, تو اللہ کے کلمے نہ تمام ہوں. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, بے شک اللہ تعالیٰ بہت زبردست اور حکمت والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ میں نے کائنات میں جو بھی چیز بنائی ہے وہ ایکچولی اس کے کلمہ کن کا ظہور ہے. کن بس اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے اور ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات میں, وہ کلمات اللہ ہو گئیں, کلمہ کن سے بنی ہے تو کلمات اللہ ہو گئیں. اب آپ سوچئے کہ پورے خلا میں, پورے اسپیس میں ساری چیزوں کو کاؤنٹ کریں تو کاؤنٹیبل ہے. پورے زمین اتنی چھوٹی سی ہے, پن پوائنٹ بھی حیثیت نہیں ہے, اس پہ جتنے بھی درخت ہوں گے اس کی قلم بنا کے, اور اس پہ اوشن جو ہے اس کو انک بنا کے اگر ساری چیزوں کو کاؤنٹ کرے اور رائٹ کرے تو نہیں ہو سکتا نا. تو اس طرح ہم اس آیت کو آسانی سے سمجھ. رکو نمبر 4 آیت نمبر 31 سے 34 پر بیسڈ ہے. آیت نمبر 33 میں ہے, اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی باپ کسی بیٹے کے کچھ بھی کام نہ آئے گا, اور کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ بھی کام نہ آئے گا. اور دیکھنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ کے بارے میں بڑا دھوکے باز. اور یہ بڑا دھوکے باز کون ہے؟ شیطان. ایگزیکٹلی. آیت نمبر 34 جو کہ آخری آیت ہے, اس میں کچھ چیزوں کا ذکر ہوا ہے کہ ان چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے, کسی کو بھی نہیں ہے. ان میں سے ایک چیز ہے علم الساعت, یعنی قیامت کا علم کب آئے گی. دوسرا کہ کل کو کوئی کیا کرے گا, کیسا ہوگا, نیک ہوگا بد ہوگا, کیسا ہوگا, اچھا ہوگا برا ہوگا, جنتی ہوگا جہنمی ہوگا, یہ کسی کو نہیں پتا. اور تیسری چیز یہ کہ کس کی موت کہاں پر آئے گی, اپنی موت کہاں کس جگہ پر آئے گی, اس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے. اس آیت کے ساتھ سورہ لقمان بھی مکمل ہوتی ہے. اور اب سورہ سجدہ کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ سورہ نمبر 32 ہے. اس میں 3 رکوع اور 30 آیات ہیں. چھوٹی سی سورہ ہے. اس کا نام سورہ سجدہ اس لیے ہے کہ آیت نمبر 15 میں سجدہ کا مضمون آیا ہے. زمانہ نزول کے اعتبار سے مکہ کے ابتدائی دور میں نازل شدہ سورہ معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس کا ردم بہت تیز ہے, اور مکہ کی شروعاتی دور میں نازل شدہ سورتوں کا ردم بہت تیز اور چھوٹی چھوٹی آیات. اس کا جو موضوع ہے وہ توحید, آخرت اور رسالت کے متعلق شبہات کو رفع کرنا اور ان تینوں پر ایمان کی دعوت دینا ہے. سورہ سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سورتوں میں سے ایک ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہی جمعہ کو فجر کی صلاح میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ تلاوت کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ دہر تلاوت کیا کرتے تھے. اس کا پہلا رکوع آیت نمبر 1 سے 11 پر بیسڈ ہے. آیت نمبر 1 اور 2 ہے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اس کتاب کا نازل ہونا تمام جہاں کے پروردگار کی طرف سے ہے.
اب یہ الف لام میم حروف مقاطعات، یہ 4 جگہ الف لام میم ریپیٹ ہو چکا اور یہ آخری سورہ ہے، اس کے بعد تو مدنی سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کتاب کا نازل کیا جانا۔ آیت نمبر 3 میں ہے، کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے اس نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کریں اس قوم کو جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے تھے اور بنو اسماعیل سے کافی وقفہ ہو گیا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور مشرکین مکہ اسی پروجنی سے بلانگ کرتے تھے۔ آیت نمبر 4 سے 9 میں ہے، ڈفرینٹ کریشنز کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلا کر توحید کی دعوت دی ہے۔ آیت نمبر 10 اور 11 میں آخرت پر ایمان لانے کی دعوت ہے۔ رکو نمبر 2 آیات 12 سے 22 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 12 میں ہے کہ مجرمین جو ہیں وہ روز محشر شرمندہ ہوں گے اور دوبارہ دنیا میں لوٹائے جانے کی درخواست کریں گے جو قبول نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 15 اور 16 میں ہے کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، ان کی صفات اللہ نے بیان کی، ان کے اعمال، ان کی عادات بیان کی ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، اپنے اپنے کو ڈھونڈیے گا۔ ایک تو یہ کہ جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، اللہ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ راتیں سجدے اور قیام میں بسر کرتے ہیں، اور یہ کہ اپنے رب سے خوف بھی رکھتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں، اور یہ کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 17 میں انہی لوگوں کے لیے جنت میں بہت سارے انعامات ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ اور آیت نمبر 21 میں ہے کہ جہنم میں عذاب دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹے عذاب میں انسان کو مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ پلٹیں، وہ رجوع کریں اللہ سے۔ رکو نمبر 3 آیات 23 سے 30 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 23 میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی جو ہدایت تھی بنی اسرائیل کے لیے، اور آیت نمبر 26 میں ہے کہ پچھلی قوموں کی ہلاکت میں نشان عبرت موجود ہے، نصیحت حاصل کرنے والے نصیحت حاصل کریں۔ آیت نمبر 27 اور 28 میں کھیتی کی مثال کے ذریعے آخرت کی دعوت دی گئی ہے، اور آخری آیت نمبر 30 میں ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، اے نبی آپ ان سے اعراض فرمائیں اور انتظار کریں، یہ بھی انتظار ہی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سورہ سجدہ بھی مکمل ہوتی ہے، اور اب ہم لوگ بڑھتے ہیں نیکسٹ سورۃ الاحزاب کی طرف۔ سورہ احزاب 33 نمبر کی سورہ ہے اور یہ مدنی سورہ ہے۔ ابھی تک ہم لوگ مکی سورہ جان رہے تھے، یہ مدنی سورہ ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب میں ہوتا لشکر، فوج۔ اس پہ 9 رکوع اور 73 آیات ہیں، اور اس کا جو نام احزاب ہے وہ آیت نمبر 20 میں آیا ہے، یحسبون الاحزاب لم یحزبوا۔ زمانہ نزول اس کا 5 ہجری ہے، بالکل طے شدہ طریقے سے، کیونکہ اس میں 3 اہم واقعات بیان ہوئے ہیں، غزوہ احزاب، غزوہ بنو قریظہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ تینوں واقعات 5 ہجری میں ہی پیش آئے تھے۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون منصب رسالت اور اس کے تقاضے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل ایمان کا رویہ کو واضح کرنا ہے۔ غزوہ احزاب کا ذکر اس میں ہے دوسرے رکوع سے، اس لیے اس سورہ کا نام ہی احزاب ہے۔ اور غزوہ احزاب کیا تھی اس کو بہت بریف میں جان لیتے ہیں کہ دراصل یہ عرب کے بہت سارے قبائل کے مشترک حملہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی طاقت کو کچل دینے کے پلان کے ساتھ کیا گیا تھا، اور اس کی تحریک بنو نذیر جو کہ یہود کا ایک قبیلہ ہے، قبیلہ تھا کہ لیڈروں کی تھی، اور جو مدینہ سے جلا وطن کر دیے گئے تھے اور خیبر میں مقیم تھے۔ 5 ہجری میں قبائل عرب کی اتنی بڑی جمعیت چھوٹی سی بستی مدینہ پر حملہ ور ہوئی جو اس سے پہلے عرب میں کبھی جمع نہیں ہوئے تھے اتنی زیادہ تعداد میں۔ شمال کی طرف سے بنو نذیر، بنو قینقاع یہودیہ ہے، مشرق کی طرف سے غطفان کی کئی قبائل پیش قدمی کر رہے تھے، اور جنوب کی طرف سے قریش اور ان کے خلیفوں کی ایک بھاری جمعیت لے کر آگے بڑھے۔ مجموعی طور سے جو دشمنوں کی تعداد تھی وہ 10 سے 12 ہزار لوگوں پر مشتمل تھی۔ قبل اس کے کہ جم غفیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ تک پہنچتا، آپ نے 6 دن کے اندر مدینہ کے نارتھ ویسٹ ریجن میں ڈائریکشن میں ایک خندق کھدوا لی، اور یہ 3000 کی فوج لے کر خندق کی پناہ میں مدافعت کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اس کو اسی لیے غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، کیونکہ
مدینہ کے باہر ایک ٹرنچ ایک خندق کھودی گئی تھی۔ یہ بہت اہم سورہ ہے معاشرتی اعتبار سے، اس میں کئی معاشرتی احکام نازل ہوئے ہیں، پردے کے احکام بھی نازل ہوئے ہیں، بلکہ پہلے یہیں سورہ احزاب میں نازل ہوا ہے، اس کے بعد سورہ نور میں 6 ہجری میں نازل ہوا ہے، اور اس سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت اہم نکاح جو حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا وہ درج ہے۔ رکو نمبر 1 آیت نمبر 1 سے 8 پر مشتمل ہے سورۃ الاحزاب کا۔ آیت نمبر 1 ہے اے نبی اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو۔ آیت نمبر 4 میں ہے اس نے تمہارے منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا نہیں بنایا۔ آیت نمبر 5 میں ہے منہ بولے بیٹوں کو اپنے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے۔ ایکچولی یہ ایک دور جہالت میں ایک چلن تھا کہ منہ بولے بیٹے کو اڈاپٹیڈ سن کو ریئل سن کی طرح مانتے تھے وہ لوگ، اور وہ ساری چیزیں ویسے ہی کرتے تھے جیسے حقیقی بیٹے کے لیے ہوتی ہے۔ جو منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہوتی تھی طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو جائے تو اس کا سسر سے نکاح نہیں کر سکتا تھا، یہ ساری خرافات رائج تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا سورۃ الاحزاب میں کہ منہ بولے بیٹے کبھی بیٹے نہیں ہو جاتے اصل میں، کہ ماں کہہ بیٹھو اپنی بیوی کو تو ماں نہیں ہو جاتی اصل میں، کوئی کہہ دے کہ اس کے 2 دل ہیں تو 2 دل نہیں ہو جاتے اصل میں۔ تو اس کو کلیئر کیا گیا کہ یہ سوچنا سمجھنا غلط ہے کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے ہو سکتے ہیں، بلکہ منہ بولے بیٹوں کو تو والد کے نام کے ساتھ ہی پکارنا چاہیے، کسی اور کا نام نہیں دینا چاہیے۔ یہ حکم آنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے رہ چکے حضرت زید بن حارثہ، جن کو سب لوگ زید بن محمد کہنے لگے تھے، پھر سے زید بن حارثہ کہنے لگے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور رفیق ہیں۔ آیت نمبر 6 میں ہے کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنین کے لیے مائیں ہیں، یعنی رسول اللہ کے بعد بھی کسی کا نکاح آپ کی زوجہ سے نہیں ہو سکتا تھا۔ تمام مومنین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں امہات ہیں، مائیں ہیں، امہات المؤمنین اسی لیے کہا جاتا ہے ام المؤمنین امہات المؤمنین۔ رکو نمبر 2 جو کہ آیات 9 سے 20 پر بیسڈ ہے، یہاں سے 2 رکوعوں پر غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 9 میں ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو یاد کرو اللہ کے احسان کو جو اس نے تم پر کیا جب لشکر تم پر چڑھ آئے تھے اور ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھی۔ یہ غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے۔ غزوہ احزاب جب پیش آئی تھی مشرکین ایک طرف سے 10-12 ہزار کی فوج کے ساتھ تعینات تھے اور خندق کے اس پار مسلمان 3000 فوج کے ساتھ تعینات تھے، اور یہ محاصرہ ہوئے مہینہ گزر گیا تھا۔ مہینہ سوچئے کتنی شدت کے ساتھ گزرا ہوگا اور کتنی خوف کے سائے میں گزرا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک زوردار آندھی بھیجی، یہاں تک کہ مشرکین کی جتنی ہانڈیاں تھیں پلٹ گئیں اور ان کے اوپر ایک خوف اور رعب طاری ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی آندھی کا ذکر کر رہا ہے کہ اس نے بھیجی تھی، اور ایسی فوج بھیجی تھی جو نظر نہیں آتی تھی، یعنی کچھ فرشتے بھی نازل ہوئے تھے، باقاعدہ کوئی لڑائی جنگ تو ہوئی نہیں تھی، فرشتے آئے تھے لیکن اس سے غالباً ان کو رعب دلانا میں کفار کو اور خوف دلانا مقصود تھا۔ آیت نمبر 10 میں ہے کہ جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، یعنی مومنین سے لے کے منافقین تک اس قدر خوف کے سائے میں جی رہے تھے کہ مطلب کب اتنی بڑا لشکر قابو پالے۔ آیت نمبر 12 میں ہے اور جب منافقین اور جن کے دلوں میں روک تھا کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھا۔ اب ایسی سچویشن میں جب خوف ہو، جب آزمائش ہو، تو منافقین کا نفاق کھل کے باہر آ جاتا ہے۔ تو ان کے زبانوں سے یہ باتیں منافقین کے منہ سے نکلنے لگیں کیا کہ اللہ اور رسول کا وعدہ تو صرف فریب تھا، مطلب جو کچھ ہے کتنی ٹف سچویشن میں ہم لوگ چل رہے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں ہے کہ منافقین تو رخصت طلب کرنے لگے تھے کہ اے اللہ کے نبی ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، غیر محفوظ ہیں، ہم کو جانے دیجیے۔ آیت نمبر 16 میں ہے اے نبی ان سے کہیے کہ تم اگر موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ نہ بخشنا ہوگا، مطلب کہ موت تو آنی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں سے بھاگ کے۔ آیت نمبر 17 سے 20 میں منافقین کی اور دیگر عادات اور حرکات کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ رکو نمبر 3 جو کہ آیات 21 سے 27 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 21 بہت اہم ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک ہم اللہ کے رسول میں آپ کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ آیت نمبر 22 میں ہے
کہ اہل ایمان کی پہچان بیان کی گئی ہے کہ جب وہ خطروں سے ٹکراتے ہیں تو ان کے ایمان، تسلیم اور رضا میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ لشکر کو دیکھ کر خوف نہیں کھا جاتے، جب وہ کسی بھی مشکل میں پڑتے ہیں تو اور زیادہ ایمان ان کا پختہ ہو جاتا ہے۔ تو ہر مومن ایسا ہی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا تو وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ یعنی یہ جو غزوہ احزاب تھی، یہ کوئی دو بدو کی جنگ تو تھی نہیں، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی خونریزی نہیں ہوئی، بس چھٹ پٹ کچھ تیریں چلی، اور کوئی باقاعدہ کی جنگ نہیں ہوئی، اور پھر بھی فتح مسلمانوں کی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیج دی اور اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ ان سے لڑ کے گویا فتح دے دی مومنین کو اور ان کی حفاظت فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا مومنین کی طرف سے۔ اور اب اگلی جو 2 آیات ہیں اس میں غزوہ بنو قریظہ کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 26-27 ہے، پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملاوروں کا ساتھ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے قلعوں سے انہیں اتار دیا اور ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو۔ اس نے تم کو اس کی سرزمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ غزوہ بنو قریظہ کا ذرا کانٹیکس جان لیجئے کہ یہودی کا ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ، جو مدینہ کے مشرقی حصے میں آباد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو ان سے معاہدہ کر لیا، لیکن جب یہ غزوہ احزاب کا موقع تھا تو وہ اپنے عہد پہ قائم نہ رہے، اور غزوہ احزاب کے موقع پر انہوں نے عہد شکنی کر دی اور کافروں کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کے خلاف۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہوئے تو جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا یہ حکم لے کر نازل ہوئے کہ بغیر تاخیر کے بنو قریظہ کی طرف رخ کیا جائے اور ان کے خلاف فوجی کارروائی کی جائے، کیونکہ انہوں نے بدعہدی کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا، ان کے قلعے کا۔ تو 25 دن تک محاصرہ کیے رہے، یہاں تک کہ وہ ہار گئے بنو قریظہ، اور اس بات پر تیار ہو گئے کہ اس شرط پر اپنے اپنے قلعوں سے نکل کر آ گئے کہ ہم جو اوس قبیلے کے سردار ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ان کو وہ بنو قریظہ کے حلیف بھی تھے، تو ان کو کہا کہ ان کو حکم بنایا جائے، وہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے ہم تسلیم کر لیں گے۔ یہ بنو قریظہ کا اسٹیٹمنٹ تھا۔ تو اللہ کے رسول نے ایسا ہی کیا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ سنایا جو کہ تورات کے مطابق تھا کہ ان کے جتنے مرد لڑنے کے قابل ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا جائے اور ان کے اموال تقسیم کر دیا جائے۔ انہی تفصیلات کی روشنی میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، آیت نمبر 26 اور 27۔ اس کے ساتھ ہی تیسرا رکوع مکمل ہوا اور ہم لوگوں کا 21واں پارہ بھی مکمل ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔